مجھے بھی نہ دینا. اور تم توحید میں, اور شیخ جنید نے توحید کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ توحید یہ ہے کہ قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنا ہے, سیپریٹنگ دی ایٹرنل فرام دی ایکسیڈنٹل. یہ صوفی ہے. اگر سچ پوچھے تو بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ صوفیزم وہ نہیں ہے کہ جس کو سعدی شیراز نے پریزنٹ کیا یا جس کو حافظ شیراز نے پریزنٹ کیا. یہ وہ صوفیزم ہے جس کے استادوں نے کبھی اپنے علم میں فالٹر نہیں کیا. اور یہی وہ ہیں جو حسن ابن علی ہوں یا حسن بصری ہوں یا ذنون مصری ہوں یا سری سکتی ہوں یا جنید بغداد ہوں یا علی حسری ہو یا علی بن عثمان ہو یا عبد القادر الجیلانی ہو یا معین الدین ہو. یہ سب لوگ جو ہیں اس وقت صوفی کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں. اور صوفی کی تعریف اگر میں آج آپ سے کروں گا تو صرف سادہ سی کروں گا کہ جس شخص کو اپنے پراپر وقت میں پراپر صلاحیتوں کے ساتھ اس بات کا احساس ہو جائے کہ زندگی کی واحد ٹاپ پرائیورٹی اللہ ہے, اسی دن سے اس کا صوفیزم کا سفر شروع ہو جاتا ہے. Maybe I am not able to explain much, but I think I have done my job. ابھی ڈاکٹر جلیل نے سوال پوچھا تھا کہ پرپوز آف کریشن کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ خلق کی کیوں, اس بارے میں کوئی دوست فکر رکھتے ہیں تو جواب دینا چاہتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلے بھی اپنے انٹروڈکشن کرا چکا ہوں. پہلے جو سوال کیا تھا عوان صاحب نے, اس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. پہلا ریفرنس میں اللہ کی محبت کا دیا تھا, دوسرا یہ دے رہا ہوں اس میں بھی وہی انہیرنٹ پاور ہے جو لو کی ہے. تیسرا ڈاکٹر صاحب کا بھی سوال تھا اور ابھی انہوں نے بھی شروع کر دیا, وہ بھی ہم سب کو جمعیہ جب کہتے ہیں تو انڈیویجولی بھی ہم سب کو اس محبت کے راستے کو اس کے اوپر چلنا ہے, اس کو کور کرنا ہے. اور اپنی استطاعت کے مطابق جب ہم اس کے اوپر چلیں گے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اپنی محبت کا راستہ دکھایا ہے. اور راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری تابع داری, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ میری تابع داری کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو. تو یہ ٹرائنگل پوری ہو جاتی ہے. ادھر بشیر عوان صاحب نے جو فرمایا ہے کہ ہم آئسولیٹ ہوئے ہیں, اگر کسی بھی یہ درمیانی جو پیریڈ گزرا ہے ان کی تعلیم سے یا ہمیں سمجھ نہیں آئی یا ہم اس کے پاس نہیں پہنچ سکے, تو آج ہمیں پوسٹ مارٹم اپنا کر کے یہ ٹرائنگل پوری کرنی چاہیے, اپنا سفر اس کے اوپر جاری کرنا چاہیے, آج سے شروع کر دینا چاہیے. کہ پہلے تو یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے محبت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری محبت میں بھی کرو جیسے وہ اللہ سے کرتے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, اور وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں راستہ بتا چکے ہیں ان کے اسماء حسنہ سے بھی اور قرآن کریم کی تعلیمات سے بھی. تو جیسے عوان صاحب نے سوال کیا تو اچانک میرے ذہن میں یہ سٹرائک ہوا کہ اس کا جواب تو یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, یہی محبت کا راستہ ہے, ظاہری بھی اور باطنی بھی. تو جب آپ ان تینوں اس ٹرائنگل کو ملائیں گے اپنی ذات کے حوالے سے, یہ نہیں ہے کہ ہم جو گزرے ہوئے صوفی ہیں ان کے حوالے سے ان کی کوئی غلطی پکڑ کر ٹرائنگل کا وہ جو زاویہ غلط کر دیں, اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ سمجھیں. جب کسی بڑی قوت کے ساتھ آپ مل جائیں گے تو آپ کمزور بھی نہیں ہوں گے. اور ادھر میں ایگری نہیں کرتا کہ ہم کہیں کہ ہم کمزور ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کا رشتہ محبت کا استوار ہو جائے, آپ کمزور نہیں ہیں. اور یہاں کمزور سے کمزور لوگوں نے اس زمانے میں جانیں دے دی ہیں بڑی قوت کے ساتھ. کیوں؟ وہ کمزور اس وقت ان کا رشتہ وہ مکمل تھا. اور چاہیے ہمیں یہ جو ٹرائنگل ہے اس کو نہ چھوڑیں. ایک تخلیق کے حوالے سے مقصد عوان صاحب نے جو کہا نا, مقصد تخلیق کائنات, یہ ہمارا ادھر اسی صاحب نے یہ کہا, اس میں یہ ہے کہ قرآن حکیم الٹیمیٹلی ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے جب قرآن کی طرف, تو وہ کہتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون.
کہ تخلیق جو انسان یا جو میچور چیز ہے انسان ہے یا جن ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے سبمیشن کے لیے پیدا کیا ہے. باقی مسئلہ کائنات اللہ نے کیوں تخلیق کی تو یہ تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اللہ کو پوچھیں گے آپ نے کائنات کیوں تخلیق کی, لیکن انسانوں اور جنوں کی جو تخلیق ہے وہ قرآن حکیم نے بتا دیا کہ ما خلقت الجن انس الا لیعبدون, صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. دوسری بات جو ان کی تھی کہ ہمیں سہارے, مجھے یاد ہے اور یہ بات درست ہے کہ دنیا میں بت پرستی کی جب ابتدا ہوئی ہے تو وہ سہاروں کی وجہ سے ہوئی ہے. ہمارے ہاں ہمارے پڑوس میں ایک عرب کے ہندو بستے ہیں, ان کے اپنے سہارے ہیں. مشرکین مکہ نے اپنے سہارے ڈھونڈ رکھے تھے, تو قرآن حکیم نے کیا دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیا, یہ سارے کے سارے یہ خود ساختہ ہے, اوپر سے کوئی سرزن کے پاس نہیں آئے. قرآن حکیم نے کہا دیا کہ ڈائریکٹ ان ھذا تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, یہ قرآن حکیم آپ کے پاس بھیج رہا ہوں, جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ اس کو پکڑ لے. تو الٹیمیٹلی ہمیں ول ہیو ٹو گو بیک ٹو قرآن سننا دی ہولی پرافٹ, کوئی چارہ نہیں. تمام راستے انسان نے آزمائے ہیں. ہمارا جو تصوف ہے یہ بدھ مت تو ہندو مت میں پہلے آزمایا جا چکا ہے. ہر میں ہر دیکھے, باطل وجود دیکھے, ایران میں جا کے پہنچا ہے. ہوا اس کا فلسفہ ہے. تو یہ عروج پر تھے فلسفے جب اسلام آیا. اسلام نے تمام فلسفہ کو سیٹ اسائڈ کیا اور قرآن کا ایک بڑا سمپل سا فلسفہ دیا ہے جو نہ فلاسفر کے بس کی بات ہے, قرآن پر ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے. اس لیے قرآن حکیم کی طرف ہم رجوع کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے, ہمیں سمجھ آ جائے گی. بڑا سمپل سا ہے یہ قرآن حکیم, اس میں کوئی الجھن نہیں. کوئی اور صاحب اس بات کا ہی جواب دینا چاہیں کہ پرپز آف کریشن جو ہے وہ ہے کیا؟ ایک سیکنڈ کے لیے, ایک تو یہ ہے کہ ہم اس محفل میں جو بیٹھے ہیں اور خود پروفیسر صاحب نے بھی یہ کہا کہ اپنے جذبات میں, میری آواز ٹھیک ہے, تو آپ نے احساسات کو اور اندر بیٹھے ہوئے انسان کو ان جذبات پہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے. آل انٹلیکچوئلز آر سٹنگ ہیئر. تو مجھے اعتراض ہے ان کا جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کا کیوں پکھنڈ کیا. تو یہ قابل اعتراض الفاظ ہے اور غیر پارلیمانی لفظ ہے. جیسے پروفیسر صاحب نے یہ کہا کہ ہزاروں سال اس انسان کی تخلیق پہ رب العزت نے لگائے, اور جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا کہ میں نے بہت خوبصورتی سے انسان کو بنایا ہے. یہ نہ پکھنڈ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی اور ایسا تضحیق میں الفاظ, بلکہ اس کا بہت بڑا مقصد ہے اور انسان بہت بڑا عظیم ہے اور اشرف المخلوق ہے. لیکن لفظ پاکھنڈ میں نے ہرگز تحقیق استعمال نہیں کیا. اگر کسی کو تکلیف پہنچی میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ کا احترام میں بھی اتنا ہی کرتا ہوں جتنا آپ کرتے ہیں, لیکن اللہ نے مجھے کافی اظہار کیا آزادی دے رہا. دوسری بات یہ کہ میں نے سوال یہ کیا کہ آپ نے کہا بڑی خوبصورت تخلیق کی, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں, بڑی خوبصورت تخلیق, ٹھیک ہے. مجھے اعتراض کا حق اس لیے ہے کہ میں اپنے عزیز محترم پروفیسر صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, اور میرے خیال میں تکلیف پہ میں راضی نہیں ہوں, ٹھیک ہے. میں جب تک میرے کیوریاسٹی کی سیٹسفیکشن نہیں ہوگی میں کسی بات کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عبادت کے لیے تو فرشتے موجود تھے, دے آر بیٹر, مطلب کہ اوبیڈینٹ سروینٹس, وہ اتنی عبادت کر رہے ہیں کئی لاکھ سال سے کہ کسی آسمان پہ بیٹھا ہے, کوئی چھٹے تو کوئی ساتویں پہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سب لگے ہوئے ہیں. تو اللہ کو اس کی کیا ضرورت پڑی ہے باغی جو تھا جو میری طرح پکھنڈ کہہ رہا ہے اس کی تخلیق کو, اتنی بیٹر کریشن موجود تھی تو مجھے بنانے کی کیا ضرورت پڑی. اس نے مجھے اس سے بہتر کوئی چیز بناتا کہ جو بالکل اس طرح لگی رہتی عبادت کر رہے ہیں. مجھے اس نے فریڈم آف چوائس کیوں دے دیا, ذمہ داری مجھے کیا چکر کیا تھا, وہ چاہتا کیا تھا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. کوئی صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں؟ آپ کیونکہ آپ کی محفل تو ہماری محفل میں تو فرق ہے, آپ انگریزی جانتے ہیں, ہمیں پنجابی بھی پورا عمل نہیں ہے. تو بہرحال قرآن حکیم ہمارے لیے دستور زندگی بھی ہے اور نظام بندگی بھی ہے اور نظام زندگی بھی ہے, اور اس کو اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے اس ہستی پہ بھیجا ہے کہ جس ہستی کے بارے میں فرمایا من یوتے رسول اللہ فقط اطاع اللہ, جس نے میرے رسول کی اطاعت و فرما برداری کر لی اس نے میری فرما برداری کر لی. اب جو حضرات کہہ رہے تھے کہ فرشتے عبادت کے لیے موجود تھے اور ہزار سال انہوں نے عبادت کی ہے,
تو اس انسان کو پیدا کرنے میں کیا حکمت تھی، انہوں نے تو کہا نا کیا ضرورت تھی. تو اللہ رب العزت کیونکہ ہمارے ذہن محدود ہیں اور خدائے وحدہ لا شریک وہ کسی ذہن میں آنے والا نہیں. لا تدرکہ الابصار ولا یدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ بھی عطا نہیں کر سکتی. تو اس نے اسی قرآن میں فرمایا کہ ہم نے یہ دنیا جو پیدا کی ہے اس کو عبث نہیں پیدا کیا. کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے یہ جو تخلیق کی ہے اس میں عبث کوئی چیز پیدا کی ہے؟ عبث نہیں ہے. یہ ہر جگہ پہ اس کی اللہ رب العزت نے اس انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جو فرشتے خواہشات سے پاک ہیں، جن کا کھانا بھی عبادت ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا عبادت ہے، جن کی غذا عبادت ہے، اور اگر یہ انسان عبادت اور اللہ سے تعلق ہو جائے تو وہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی کوئی تسلی کو بعد میں 2 بجے کے بعد نماز کھانے کا وقت کریں گے. 2 بجے تک جو بھی صاحبان اس موضوع پہ اپنی رائے دینا چاہیں. مجھے اس بات کا بڑا پختہ یقین ہے کہ جو ڈاکٹر جلیل صاحب ہیں ان کو ٹائم اور اسپیس کی تھیوری، انفینٹی اور انفینٹی کا کانسیپٹ بڑی اچھی طرح پتہ ہے، اور ڈاکٹر عمران کو بھی اس بات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے. پوائنٹ میرے خیال میں بھی یہ سوال پوائنٹ ہے جو صاحب اس کا جواب ہے سوال کو سمجھ کے جواب دیں اور پوائنٹ ڈرائی وان ٹو آنسر یور کوسچن کہ خدا نے کیوں پیدا کیا. ایک لمحے کے لیے فرض کرنے آپ کے اگر آپ کو خدا بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دے آپ کو خدا بنا دے، تو آپ کیا کریں گے اور سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ ایسے ہی فلیش سا آتا ہے ذہن میں کہ ادر ڈے آئی واز پونڈرنگ کہ میں جی ایک کائنات بناؤں گا اور اس میں کچھ چیزیں کریٹ کر دی جائیں گی بہت بڑی تعداد میں. جس طرح اسکول ٹیچر ہے، بہت سارے ٹیچر ہیں، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، بہت سارے ان کے پیپلز ہیں. اب ان میں جو سلیکشن کرتے ہیں، فلٹریشن کا پروسیس ہے. مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ ایک ہیوج پیمانے پہ بستی بنا دی جائے اور اس میں سے بس پھر چیزوں کو کچھ ایک بار میں لے لیا جائے. وہ نفس مطمئنہ یا جو درد مطلب پوائس سول ان کی ایک سلیکشن ہے. کرانا کیا ہے وہ ہمیں بعد میں پتا چلے گا، ابھی یہ بتا نہیں سکتا، ہم کالے پڑ جائیں گے. لیکن انہیں سلیکشن کرنی ہے ہماری. بس مطمئن نہیں ہوئے آپ جواب کو. ایک ڈاکٹر اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ سختیاں سہتا ہوں دل پر غافل ہوں میں، ہائے کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں جاہل ہوں میں. تو جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت پیش کرنے کی تمام کائنات کو پیش کیا تو انسان نے کہا کہ مجھے قبول ہے، اور پہاڑوں نے بھی کہا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہر چیز سے انکار کیا. تو وہ جو ادا تھی انسان کی وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور پھر اس کی وجہ سے انسان کو یہ اشرف المخلوقات تو کیا کیا درجے دے دیے. ہمیں اپنی اس درجوں کا احساس ہونا چاہیے اور اس تعلق کو نہیں چھوڑنا چاہیے جس تعلق کی خاطر میں نے پہلے کہا کہ اپنی محبت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. عبادت بھی محبت کی عقیدت کا ایک اظہار ہے. بات وہی جا رہی ہے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا ہے کہ اللہ نے ایک امانت پیش کی تمام جن و انس کو، اور جتنی بھی مخلوقات موجود تھی زمین پہ اللہ نے ان کو ایک امانت پیش کی اور سارے ڈر گئے. سب نے انکار کر دیا کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھانا چاہتے. تو انسان نے وہ امانت اٹھا لی، تو اس لیے انسان اللہ کو محبوب ہو گیا. میرے بزرگ فرمائیں گے کہ وہ امانت کیا تھی. بزرگوں کو بار بار بھی تکلیف نہ دیں، وہ امانت عقل و شعور کے سوا کچھ نہ تھا. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر وہ عقل و شعور تھی، اگر وہ عقل و شعور ہی تھا جس کی بنیاد پر اس کو بڑے بڑے القابات دیے گئے، تو میرے بزرگ حضرات عقل و شعور کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ایک میں گزارش کروں گا جی، عقل کو کیوں نہیں استعمال کرنے دے رہے؟ اگر عقل و شعور ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم ڈاکٹر صاحب اب میری عرض یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کریم نے ایک پراپر یوز آف مائنڈ کے سوا انسان میں کبھی کوئی چیز اپریشیٹ نہیں کی. مگر آپ نے کیوں